عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نويت سنة اعتكاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے مرتبہ ہم اس ہفتے والی درس بخاری شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ کا فیض عطا فرمائے۔ آج کی جو حدیث شریف ہے وضو کے بیان کے تحت، اس حدیث شریف میں وضو کا بنیادی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ اور بھی حدیثیں آئیں گی، کسی میں اختصار ہے، کسی میں تفصیل ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ حدیث شریف میں بھی بنیادی طریقہ ہے، تو اسی مناسبت سے پہلے ہم وضو کرنے کا جو سنت طریقہ ہے ایک مرتبہ اس کو بیان کر دیں گے تاکہ سنت طریقہ کے آگے جان کر اطمینان ہو جائے، اگر کوئی غلطی ہو تو اس کا ازالہ ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بغیر وہ چیز نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیزوں میں کمی بیشی ہو جائے گی تو چل جائے گا، لیکن 4 چیزیں ایسی ہے کہ اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس کا حکم دیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو اپنے چہروں، وایدیکم الی المرافق، اور اللہ تعالیٰ فرمائے ہاتھوں کو دھو کہنیوں تک۔ کہنیوں تک کا مطلب کہنیاں شامل ہیں۔ وامسحوا، اور مسح کرو برؤوسکم، اپنے سروں کا۔ اور چوتھی چیز فرمایا وارجلکم الی الکعبین، اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں تک، جو بڑی ہوئی ہڈی ہوتی ہے۔ ٹخنوں تک مطلب ٹخنے شامل ہیں، ٹخنے کے آگے تک۔ تو یہ 4 چیزیں کیونکہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، تو جو چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے وہ فرض کہلاتی ہے۔ تو 4 چیزیں وضو کے فرائض میں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں یا تو سنت ہے یا مستحب ہے۔ ہاں، وضو کے واجبات نہیں ہیں، جیسے نماز میں کیا ہے، پہلے فرض ہے، فرائض نماز، اس کے بعد درجہ کس کا آتا؟ واجبات نماز، اس کے بعد آتا سنتوں کا، اس کے بعد آتا مستحبات کا۔ وضو میں کوئی واجب نہیں ہے، فرض ہے یا سنت ہے، مستحب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ نماز ہے ہی عبادت، اس کا حکم ہی ہوا ہے عبادت کے طور پہ، اس کو عبادت مقصودہ کہتے ہیں۔ یعنی نماز ہے ہی عبادت کی چیز، وضو فی نفسی کی عبادت نہیں ہے، وہ نماز کا ذریعہ ہے، نماز کے لیے شرط ہے نہیں، نماز کے لیے شرط ہے
تو اس کو بولتے ہیں عبادت غیر مقصودہ. کیا بولتے ہیں؟ عبادت غیر مقصودہ. عبادت مقصودہ جو ہوتی ہے نا، جو ہے ہی عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، اس میں واجبات ہوتے ہیں. جو عبادت نہیں ہے، عبادت کا ذریعہ ہے، عبادت کی شرط ہے، اس کو عبادت غیر مقصودہ جو کہتے ہیں، اس میں واجبات نہیں ہوتے. واجبات نہیں ہوتی ہے تو فرض ہوتے ہیں، سنت مستحبات ہوتے ہیں. تو 4 چیزیں فرض ہے وضو میں، باقی کی چیزیں بعض سنت ہے بعض مستحب. سنت طریقہ کیا ہے وضو کرنے کا؟ کیونکہ دیکھنے میں ہی آیا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ غلطی ویسی غلط سلط کرتے رہتے. انہوں جیسا مسا کرے وہ دیکھ لیے کسی کو، اب انہوں عالم تھے کچھ بھی نہیں تھے، بازو والے کو جیسا دیکھے کرتے ہوئے اب انہوں بھی زندگی بھر ویسی کرتے رہتے، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو ضروری ہے کہ ایک مرتبہ جو سنت طریقہ ہے اس کو پھر ایک مرتبہ تازہ کر لیں، جو پورا خلاصہ ہے سنتوں مستحبات کا مجموعہ. فرض تو کیا ہے بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مستحب ہے، بہتر ہے کہ جب وضو کر رہے ہوں تو قبلے کی طرف چہرہ ہو. قبلے کی طرف چہرہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین بیٹھک وہ ہے جس میں رخ قبلے کی طرف ہو. ہاں وہی غسل کرتے وقت، پانی لاتے وقت چہرہ نہیں رہنا بہتر ہے. وضو میں چہرہ قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے، غسل میں نہیں رہنا بہتر ہے. کیونکہ کچھ نہ کچھ بے ستری ہو جاتی تو قبلے کا احترام کے خلاف نہ ہو جائے. سمجھے؟ تو وضو میں اچھا اس میں ایک سوال یہ تھا، لوگ پوچھتے ہیں مثلا قبلے کی طرف بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو کلی قبلے کی طرف ہو رہی نا، پیر دھوتے وقت پیر جو ہے قبلے کی طرف ہو جا رہا. اپنی نیت پہ ہے. اپن نیت کیا ہے؟ نوز باللہ پیر کرنے کا نیت ہے کیا؟ کلی قبلے کی طرف کرنے کی نیت ہے کیا؟ نہیں. نیت چہرہ قبلے کی طرف کرنے کا، جتنا ہو سکے سر جھکا کے جو ہے کلی کریے آپ، جتنا ہو سکے پیر کو جو ہے اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو اس طرح سے رکھیے. پھر بھی ہو جاتا ہے تو مقصد کیونکہ چہرہ کرنا ہے تو اس وجہ سے کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ کیونکہ عام اوقات میں حضور کا ارشاد ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنے سے حضور نے منع فرمایا ہے. قبلے کی طرف بھی نہیں تھوکنا، دائیں طرف بھی نہیں تھوکنا. فرشتے رہتے تب دائیں طرف، سمجھے؟ تو یہ چیز ہے، اس کا خیال رکھیں. تو ہو سکا تو قبلے کی طرف چہرہ ہو، لیکن فرض نہیں ہے. اب انتظار کرتے بیٹھے رہیں گے قبلے کی طرف جگہ ملے تو وضو کرتا ہوں میں، نماز گئی تو گئی، ایسا نہیں ہے. فرض کیا ہے؟ ہر چیز کو جو ہے جو مقام ہے وہ دے دو. فرض کو فرض کا درجہ دینا، سنت کو سنت کا درجہ بہتر ہے. نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، کہیں بھی کر سکتے. دوسرا بہتر یہ ہے کہ اونچی جگہ پہ بیٹھنا. کیا کرنا؟ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا. یہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو علماء فرمائیں کہ حکمت یہ ہے کہ کوئی چھینٹے گر رہے ہیں آپ کے جسم کے، وہ آپ کے کپڑوں پہ آپ کے بدن پہ نہ اچھلے. اچھلے تو مسئلہ نہیں ہوتا، کچھ نجیس نہیں ہے وہ چھینٹے، لیکن اختلاف ہے اس میں بھی. مائع مستعمل ہوتے ہیں، پاک تو رہتا لیکن پاک کرنے کی قابلیت اس میں نہیں رہتی، تو اس وجہ سے بچے تو یہ اچھا ہے. تو اونچی جگہ پہ بیٹھنا تاکہ وہ چھینٹے نہ اچھل پائے. اس کے بعد سب سے پہلے بات آتی ہے وضو کی نیت کی. سب سے پہلے نیت کی بات آتی. کیا آتی؟ نیت. کوئی بھی چیز کی نیت یاد رکھیے، وضو ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، نیت اصل میں دل کے ارادے کو کرتی. اب دل میں جو پختہ ارادہ کر لیا نا یہ کر رہا ہوں میں، وہ نیت ہو گئی. زبان سے الفاظ بولنا ضروری نہیں ہوتا. ہاں بہتر ہے، منع بھی نہیں ہے. مطلب منع ہی کر دیتے، زبان سے کرنا ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں. حضور فرمایا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے. دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان درست نہ ہو جائے.
موافقت ہو جانا دونوں. تو لیکن نیت اصل میں دل کا ارادہ، دل میں جو سوچے آپ وہی. کبھی کیا ہوتا مسجد کی نماز کے واسطے آتے ہیں، غلطی سے کیا نکل جاتا، ظہر بول کے نکل جاتا. تو دل میں کیا ہے آپ کے، اثر ہے ختم. زبان کا اعتبار نہیں، نیت دل سے ہوتی ہے اثر. اچھا اب یہ جو نیت ہے وضو کی وغیرہ، یہ کوئی سنت طریقوں سے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. سمجھے؟ کیونکہ دل سے نیت ہوتی تھی تو الفاظ تو حدیثوں میں نہیں ہوتے. علماء کرام کے بیان فرمائیں گے کیا ارادہ ہونا چاہیے، کیا الفاظ اگر بولنا چاہیے تو کیا بولنا چاہیے. تو عربی میں جیسے کہ الفاظ لکھے ہوئے اتوضأ لرفع الحدث، اتوضأ لرفع الحدث، میں وضو کرتا ہوں حدث کو، ناپاکی کو دور کرنے کے. اردو میں بھی بول سکتے ہیں آپ، عربی میں نہیں ہے تو کوئی بھی زبان نہیں بول سکتا. عربی میں بولے تو بہتر رہتا، قرآن کی زبان ہے، وضو کی زبان ہے. نیت ہو گئی، اس کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. کیا کرنا؟ بسم اللہ. نہیں پڑھے تو بھی ہو جاتا، وہ فرض تو چاہ رہے بتا دیا. لیکن بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے اس کا سارا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جو بغیر بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو اتنا ہی جسم پاک ہوتا ہے جتنے جسم کو دھوتا. حقیقت جسم سے گناہ پاک نہیں ہوتا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا ہے. وضو میں سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک، یہ جو گٹا ہے یہاں تک دھونا ہے آپ کو. سمجھے؟ یہ ہاتھ دھوتے وقت جس چیز کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ کے انگلیوں میں تنگ انگوٹھی ہے ہلانا ضروری ہے تو پانی نہیں پہنچتا. ڈھیلی بھی ہے تو ہلانا چاہیے، لیکن تنگ ہے تو ہلانا ضروری ہے، فرض ہے. یا ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی نہیں لگنے دیتی جسم کو، اور لیڈیز رہتے ہو بالش کیا کے لگا لیتے کر لیتے، اس سے پانی نہیں لگتا تو وضو ہوتا ہی نہیں اس سے. تو لگانا ہے تو نماز پڑھ کے لگاؤ، ورنہ بعد میں فوری نکال دو، نہیں تو مت لگاؤ. مہندی لگا سکتے، مہندی کوئی رکاوٹ نہیں لگتی. تو بہرحال اگر ہاتھ پہ ایسی کوئی چیز ہے، اب کیا کیا پہن لیتے رہتے، چھلے پہن لیتے، وہ کر لیتے، جو بھی ہے، تو اس چیز میں حرکت ضروری ہے، اس کے نیچے پانی پہنچنا ضروری ہے. اسی لیے اتنے لمبے لمبے ناخن نہیں رہنا کہ وہ ناخنوں میں پورا بیل جمع ہو جا رہا، آٹا جمع ہو جا رہا، یہ وہ چیزیں جمع ہو رہی اور پانی پہنچ رہا نہیں، وضو ہوتا نہیں. سمجھے؟ تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو بسم اللہ پڑھنے کے بعد دھوئیں گے اور انگلیوں میں خلال کریں. خلال کا مطلب کچے ہاتھ کو یہ انگلیوں میں داخل کرنا، پھر یہ کچے ہاتھ کو، تاکہ یہ حصے میں بھی پانی پہنچ جائے، یہ حصہ بھی بھیگ جائے. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے سیدھے چلو میں، چلو بولتے ہیں، سیدھے چلو میں پانی لے کر کیا کرنا ہے، کلی کرنا ہے. کلی میں مسواک ہے تو بہت اچھی بات ہے، حضور کی پیاری سنت ہے. نہیں ہے تو شہادت کی انگلی سے دانتوں کو رگڑنا، اور دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو اس کو نکالنا اچھی طریقے سے. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بندہ اس حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جو رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ میں رہتے نا، ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ لوگ بولتے بھائی منہ پہلے صاف کرو، اچھا پھر قرآن پڑھو. سمجھے؟ تو صفائی ضروری ہے اچھی طریقے سے. کلی کریں گے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر چلو میں پانی لے کے ناک میں پانی چڑھانا، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو ناک میں داخل کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. اور لوگوں کو دیکھیں ماشاءاللہ کوٹ پینٹ میں رہتے، سمجھے، لیکن سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرتے تو تہذیب کے وقار کے خلاف. الٹے ہاتھ، حضور فرمائے سیدھا ہاتھ کھانے پینے کے لیے، صفائی کے لیے الٹا ہاتھ، تو الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے جو پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، وہ شروع ہو رہا. فرض ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونا. ذرہ برابر بھی بات سوکھا رہے گا تو وضو نہیں ہوتا. دونوں چلوں میں پانی لے کر آہستہ سے پانی چھوڑ، مارنا نہیں پانی، وضو مکروہ ہو جاتا ہے. آہستہ سے چھوڑ. سمجھے؟ کہاں سے کہاں تک ہونا ہے چہرے کو؟ پیشانی جہاں سے شروع ہو رہی نا وہاں سے لے کر لمبائی میں
टूटी के नीचे तक, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नीचे तक चौड़ाई में एक काम की लो से दूसरे काम की लो। कनपट्टी भी आ गई उसमें, कनपट्टी को भी धोना जरूरी है। और ये क्या करना फरमाए उलमा के, चेहरा धोते वक्त जब पानी डालते ना, आंखों को ढीला रखना, टाइट नहीं बंद करना, ढीले रखना ताकि पलकों के दरमियान पानी जाए और ये हिस्से को भी कच्चा कर देना, क्योंकि फर्ज है बाल बराबर जगह भी सूखी रहेगी चेहरे में तो वजू होने वाला नहीं है। अब लेडीज है, खवातीन है, अब नाक में जो है कुछ रिंग पे लेते समझे, तो उसको हिलाना जरूरी है, वो जो सुराख है उसमें पानी डालना है, समझे, ये चीज का ख्याल रखना जरूरी है। तो इस तरह से चेहरा धोएंगे, 3 मरतबा चेहरा धोना, ये जो है मुस्तहब है, सुन्नत है। उसके बाद सीधा हाथ धोना है, हाथ कोहनी की तरफ से नहीं धोना, उंगलियों की तरफ से धोना, ऐसा नहीं नल के नीचे कोहनी रख दे रही, ऐसा सुन्नत जो तरीका, पानी ले लिए ऐसा कर दिए चुल्लू को, चले गए अपन। और चेहरा धोते वक्त आपको ख्याल रखना है कनपट्टी का, सर कनपट्टी नहीं, दाढ़ी अगर है और घनी है तो फिर मसाह करना उसके अंदर चौथाई वो काफी, मुख्तसर है तो जिल्द को धोना जरूरी है, चमड़े उस वक्त खाली बारह को मसाह करे तो नहीं होता, घनी है तो कच्चे हाथ को दाढ़ी के नीचे से जो है खिलाफ करेंगे तो काफी हो जाता, पूरा दाढ़ी को धोना जरूरी नहीं होता। मुख्तसर है तो फिर चमड़े को धोना, जिल्द को धोना जरूरी हो जाता। हाथ धोते वक्त जो चीज का ख्याल रखना है, कोहनियों, कभी क्या होता है जल्दी में यूं 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 कर लेते चले जाते तो थोड़ा सूखा रह जाता, ये रगड़ना ताकि अच्छी तरीके से हाथ धोएंगे। पहले सीधा हाथ धोएंगे फिर उल्टा हाथ धोएंगे। सर का मसाज करना, देखा ये गया है कि बहुत सारे लोग सर का मसाज सुन्नत तरीके के मुताबिक नहीं करते, नहीं, अब देखिए यूं करके फिर यूं करके करते तरीका ही नहीं है ऐसा, और दूसरे देख लेते और वैसे शुरू हो जाते, समझे, तो ऐसा नहीं होगा। सुन्नत तरीका जो हदीस शरीफ में है वो मैं बयान कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीके से मसाह करते थे, सर हाथ कच्चा कर लिए, ये चूमना करना नहीं, ये हुजूर का नाम में मुबारक सुन के चूमना अलग है, या तो मौका नहीं है उसका, तो यूं जो चूम के करते गलत तरीका है, नहीं करते। हाथ को कच्चा कर ये 3 उंगलियां जो है ये एक साथ हो, इस तरह से रख दे, चूमना करना नहीं, ऐसा रख के पहले सर के दरमियानी हिस्से का मसाह करना, ये 3 उंगलियों से, इससे ये भी नहीं लगना, ये उंगलियां भी नहीं लगना, खाली ये दरमियानी हिस्से में ये 6 उंगलियां ऐसा रख दे के पीछे की तरफ ले जाना। फिर आते वक्त ये हथेलियों से बाजू का हिस्से का मसाह कर। अब बचे तो दोनों, शहादत की उंगली से कानों के अंदर का, अंगूठों से कानों के पीछे का, अब ये हिस्सा रह गया गर्दन का मसाह। फिर ऐसा झटकने करने की जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन्नत तरीका यही है कि हाथ को आगे से पीछे की तरफ ले जाते और पीछे से फिर आगे की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाते थे, उनके हदीस शरीफ में मौजूद है। समझे, सुन्नत तरीका है, कोई ऐसा अब और ना बोलते भाई अब सब ऐसा देखे ऐसा करते पूरी चोटी खराब हो जाती है हमारी, तो ठीक है ऐसा भी कर ले सकते। असल फर्ज क्या है, चौथाई सर का मसाह, जितनी आपकी पेशानी है ना उतना सर का मसाह करना फर्ज है, मिक़दार नासिया पेशानी की मिक़दार, लेकिन पूरे सर का मसाह करना ये मुस्तहब, समझे, बहुत सर का मसाह करे तो भी हो जाता, लेकिन सुन्नत जो तरीका है मैं नहीं बता। सिर्फ पैर धोना है, पैर धोते वक्त सीधा पैर पहले धोएंगे, पैर धोते वक्त जो चीज का ख्याल रखना है उल्टे हाथ से रगड़ना पैर, और ये छोटी उंगली को जो है कच्ची करके पैरों की उंगलियों में भी खिलाफ करना, नीचे जो तलवा है उसको देखना, एड़ियों का ख्याल रखना, एड़ियां सूखे रह जाते, तलवे पे कोई चीज अटकी रहती, चीना बटा हुआ रहता, वैसे नमाज पढ़ ली बाद में देखे तो माशाल्लाह 20 रकात तरावी पढ़ ली, बाद में देखे तो चीना नीचे लगा हुआ है, दोहरा बोले तो फिर 20 रकात पढ़ना ऐसा मुश्किल हो जाता है, तो पहले ही देख लेना कोई चीज लगी हुई है क्या। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सफर से वापस आ रहे थे, बस साहब जल्दी जल्दी आगे क्या है नमाज चली जाती, बल्कि हुजूर से पहले आ गए, आके जो है वजू कर लिया और पीछे एड़ियां जो है सूखे रह गए थे, क्या हो गए थे, तो हुजूर आके फरमाया ये क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, सूखे एड़ियों के लिए दोज़ख की हलाकत है, क्योंकि वजू ही नहीं हुआ,
وہ سیدھا پیر دھوئیں گے، اس کے بعد پھر الٹا پیر دھوئیں گے اچھی طریقے سے۔ اب یہ موضوع کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ آئیں گا خفین وغیرہ کی بات بھی آگے انشاءاللہ جیسا آتے رہیں گی تو سارے تفصیلات۔ وضو کرنے کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی وضو کرتا ہے پھر آسمان کی طرف چہرہ کرے، آسمان نظر آنا ضروری نہیں ہے، انگلی اٹھانا بھی ضروری نہیں، انگلی کا بھی ذکر نہیں، آسمان کی طرف چہرہ کر کے جو یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دعا کلمہ ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھ کو پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جو وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ سنت بنیادی طریقہ ہے، اس کے مطابق جو ہے وضو کرنا ہے۔ ان کو دیکھ کے الٹا سیدھا کریں گے اور جلد بازی نہیں کرنا، اگرچہ کہ نماز کے مقابل میں وضو جلدی کرنا ہے، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، وضو جوانوں کی طرح بے کر باتیں کرتے بیٹھے ہوئے گھنٹوں خیر خیریت پوچھ لینا موقع نہیں ہے، بھائی جانا ہے نماز پڑھنا ہے، لیکن اتنا جلدی بھی نہیں کرنا کہ نہ چہرہ میں یا صحیح شک ہو رہا ایک رکعت ملتی بلکہ بھاگ پڑھنے۔ وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگا، وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر آپ ایک رکعت لے کے کیا کرتے، 2 رکعت لے کے کیا کرتے، تو یہ چیزوں کا خیال۔ تو یہ وضو کا طریقہ حضرت فرمانا ہے، غسل کا طریقہ بھی ساتھ میں ہو گیا، اختصار کے ساتھ عرض کر کے پھر حدیث شریف کا ترجمے کی طرف جائیں گے۔ غسل میں کیا ہوتا؟ غسل بولتے پانی نہانے کا غسل، یا غسل ہوتا ہے غسل ہوتا، غسل کہتے ہیں دھونا کوئی بھی چیز کو، غسل الاوانی برتن دھونا، غسل الثیاب، غسل الثوب کپڑے کو دھونا، غسل بولتے ہیں پانی نہانے، غسل میت بولتے میت کو نلانا کرنا دھونا کرنا، غسل الگ ہے۔ تو غسل جو ہے پانی نہانے کو بولتے ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ گولیوں سمیت، چوتھائی سر کا مسح اور حصہ سر کا، دونوں پیر ٹخنوں سے۔ غسل میں 3 فرض ہیں، فرض کا مطلب یہ ضروری ہے، دوسرا چھوڑ گیا تو چل جاتا پھر، ہمیں 3 چیزیں فرض ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے کلی کرنا، وضو میں کلی کرنا فرض نہیں ہے، پھر کلی نہیں بھی کرنا تو وضو ہو جاتا، لیکن ناک میں پانی نہیں بھی چڑھے تو وضو ہو جاتا، ثواب کم ہو جاتا لیکن وضو ہو جاتا۔ لیکن غسل میں کیا ہے؟ کلی کرنا فرض ہے، اسی لیے کلی اچھا کرنا غسل میں، اپنے دانتوں کے نیچے تک پانی پہنچنا کرنا، روزے میں نہیں ہے تو حرارہ کرنا، کیونکہ فرض ہے۔ اور دوسرا فرض کیا ہے غسل میں؟ ناک میں پانی چڑھانا، یہ ہڈی تک پانی جانا، کھینچنا پانی دے۔ تیسرا جو فرض ہے غسل میں سارے جسم پہ اتنا پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے، ایک مرتبہ بول کے نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ طریقہ یہ پہلے سر پہ، پھر دائیں کاندھے پہ، پھر اس کے بعد الٹے کاندھے پہ پانی۔ وہ جگہوں کا خیال رکھنا جہاں پہ پانی آسانی سے نہیں پہنچتا، بغل کے نیچے کا حصہ ہے، یوں دائیں دوبارہ پہنچتا پانی، وہاں ذرا پہنچانا پڑتا۔ اور بھی جگہ ہے جہاں پہ پانی آسانی سے نہیں پہنچتا۔ باقی کا مسئلہ ہے غسل کا، وضو کا اتنا اہم مسئلہ ہے، وہ ہوئے تو نماز ہونے والی ہے۔ تو پہلے پاکی بہت ضروری ہے، پاکی کے مسائل ضروری ہیں، سمجھے؟ وہی نہیں سیکھیں گے تو پھر عبادت کیسے ہوگی؟ تو سنت جو طریقہ تھا وضو کا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، حدیث شریف میں اسی کے بارے میں حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ انہوں نے وضو کیا اور چہرے کو دھویا، اور چہرے کو، یہ حدیث میں جو ذکر ہے مختلف حدیث ہیں، ابن عباس جو دھوئے چہرے کو ایک چلو سے، کبھی ہوتا نا ایسا پانی رکھ کے نکل تو ایسا کر کے بتایا، یہ بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے، لیکن ایک چلو سے بھی کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ کلی کیے وہ ناک میں پانی چڑھائے تھے، اور پھر جو ہے دوسرا چلو دے کے ہاتھ کو دھوئے، پہلے دایاں ہاتھ دھوئے پھر الٹا ہاتھ دھوئے، سیدھا ہاتھ دھوئے پھر الٹا ہاتھ دھوئے، اور پھر سر کا مسح کیا اور ایک چلو پانی لے کر پھر ایک چلو لے کر پیروں کو دھوئے، پیروں پہ چھڑکے اور پیروں کو دھوئے، پہلے سیدھا پیر پھر اس کے بعد الٹا پیر،
یہ سب کر کے حضرت ابن عباس فرمائے هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، میں نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ تو وضو صحیح ہوگا تو پھر آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ اس کے بعد جو عنوان ہے خاص طور پہ وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے اس کا عنوان ہے، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں دیگر چیزوں کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اب ایک بات میں عرض کر کے ختم کر دوں گا، وضو کو توڑنے والی چیزوں کیا چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو ٹوٹتا ہے دونوں راستوں سے، پیشاب وغیرہ کے راستوں سے، کسی بھی چیز کا نکلنا، ہوا نکلو، کیڑا نکلو، آپ پیشاب کر کے آپ دونوں راستوں سے کسی بھی چیز کا نکلنا یہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے سے خون وغیرہ نکل کے بہہ گیا تو تھوڑا نکل کے وہیں رکا ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوا، بہہ گیا خون پیپ وغیرہ نکل کے وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح منہ بھر کے قے ہونا، اتنی کہ روکنا مشکل تھا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا، سونا کیسا؟ لیٹ کے سو گئے کروٹ لے کے، یا اتنا سہارا لے کے سو گئے کہ وہ سہارا ہٹا دے تو گر جاتا، یعنی مکان پہ نہیں بیٹھے ہوئے، سرین پہ نہیں ہے ٹکے ہوئے، وہ سہارے پہ ٹکا ہے پورا۔ آپ بولیں کہ بھائی اس میں کیا سونے سے وضو کیوں ٹوٹتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آنکھ جو ہے یہ جسم کے اعضاء کا بندش ہے، باندھ کے رکھتا، جب آنکھ جو ہے بند ہو جاتی تو اعضاء جو ہے ڈھیلے ہو جاتے، تو ہوا کے خارج ہونے کے، گیسز کے پاس ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے سونے سے جی نہیں، خالی بیٹھ کے سب اونگے کرے سوئے دھرنے کے ٹکے ہوئے ہیں نا، جہاں سے ہوا خارج ہونا ہے وہ جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، مکان جس کو بولتے سوئی نہیں ہو، نہیں مکان اٹھی ہوئی ہے، سامنے پورا گر گئے یا پورا لیٹ کے سو گئے تو پھر اس صورت میں ہوا خارج ہو جا سکتی، وہی ہوگی، ہوش میں نہیں رہنا انسان، اس وجہ سے وضو کرنا۔ اور ایک ہے کہ نماز جنازہ کو چھوڑ کر دوسری نماز میں کھلکھلا کے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کھلکھلا کے اگر کوئی آدمی ہنستا ہے تو اس کے لیے بے ہوش ہو گئے تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوش نہیں، کیا ہوا نہیں معلوم۔ یہ چیزیں ہیں بنیادی کہ جو وضو کو توڑنے والی ہیں۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کوئی غلط چیز کو دیکھ لیے تو وضو ٹوٹتا کیا؟ نہیں، زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ٹوٹتا کیا؟ ٹوٹتا تو نہیں، یہ چیز توڑنے والی چیزیں تو یہ ہے۔ ہاں یہ بھی کچھ غلط چیز دیکھ لی ہے، زبان سے کچھ غلط بات نکل گئی، نہیں بولنے کی بات نکل گئی، جھوٹ نکل گیا، پہلے تو نہیں بول، وضو کر لے تو الگ بات ہے، گناہ معاف ہوتے اس سے۔ کوئی غلط چیز پہ نظر پڑ گئی، کرنے تو اچھی بات۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمائے جب بندہ وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو جو گناہوں کو آنکھوں سے دیکھا وہ گناہ جو ہے پانی کے ساتھ بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو جو گناہ کو ہاتھوں سے کیا ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ پیر دھوتا ہے تو جو گناہوں کی طرف چل کے گیا ہے وہ گناہ جو ہے پانی کے ساتھ، جو فرمائے پانی کے آخری خطرے کے ساتھ بہہ کے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ حتی یخرج نقیا من الذنوب، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا، اور نماز پڑھنا اس کے لیے نورانیت کا ذریعہ بن جاتا۔ لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ سے، چھوٹے چھوٹے گناہ ایسا معاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وضو اچھا کرنا چاہیے، بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ وضو کیسا کرنا ہے۔ نہیں کوئی بڑے بھی اگر غلطی کر رہے ہیں تو بول سکتے، بھلائی کا حکم دینا ہے، کوئی بازو والے غلط کر رہے ہیں تو میں کہیں کو بولنا، ارے بولنا بھائی، امت کا کام ہے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ادب سے بولو، نہیں ایسا نہیں لڑنے کے جیسا نہیں بولنا۔ نہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنے ہوں گے، ایک آدمی وضو کر رہا تھا، وہ شہزادے آپ دونوں تھے، الٹا سیدھا وضو کر رہا تھا۔ اب یہ لوگ سوچے کہ کیسا بولنا، عمر میں بڑے ہیں ہم، اب جا کے آپ غلط وضو کر رہے ہیں، تو حکمت یہ اختیار کیے دونوں، امام حسن امام حسین فرمایا کہ جا کے وہ صاحب بولے حضرت ہم لوگ دونوں وضو کر رہے ہیں، ذرا آپ دیکھو ہم صحیح کر رہے ہیں کیا؟ ہم لوگ آپ کو وضو کر کے بتاتے ہیں، آپ ذرا دیکھ کے بولو ہم صحیح کر رہے ہیں کیا؟ تو دونوں بالکل سنت کے لحاظ سے کریں، تو ان کو احساس ہوا کہ غلطی تو میں کر رہا ہوں، تو بڑوں کی غلطی
پکڑنا بھی غلطی ہے بولتے لیکن ادب سے اور اہم بات آخری وضو میں پانی کا اسراف نہیں ہونا فضول خرچی نہیں ہوتا ورنہ وہ پانی کے ساتھ ثواب بھی بہ کے چلے جاتا وہ برکت بھی چلے جاتی فضول خرچی نہیں صحابی اور پانی زیادہ خرچ کر رہے ہیں حضور فرمائے صاحب کیا ہے یہ اسراف وضو میں تو عرض کیا تو وضو کر رہا ہے تو اچھے کام کے واسطے کرو حضور فرمائے تو بہتی نہر کے کنارے بھی ہو تو اسراف نہیں زیادہ پانی نہیں اب یہ نلوں کا سسٹم آ گیا کبھی خیال آتا ٹائم رہا تو جو ہے نل کے بجائے بھی لوٹے میں لے کے نل کے نیچے کرنے کے بجائے وضو کرتے لوٹے میں لے کے وضو کرتے کیونکہ وہ کرے تو وہ بہتے رہتا ہو پانی جاتے رہتا ہو مسئلہ ہی ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو بھائی ہم جتنی ذمہ داری ہو سکتی ہے انسان کی اس کے لحاظ سے مکلف ہے چہرہ دھونے تو پہلے نل بند کر کے سکون سے رگڑنا اور رگڑتے بیٹھے ہوئے پانی کا پانی بہنا اور دوسرا بتا دیا سنت طریقہ مساکا بول کے سکون سے کر رہے ہیں پانی میں بہے نل بند کرو بھائی اس کے بعد سکون سے کرو پانی کا فضول خرچی نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین اخوان الشیاطین جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں کون بھائی کو اللہ پسند کرے گا اس سے وہ بدماش کے تو فضول خرچی نہیں کرتے اللہ مجھ کو آپ کو توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے جسم کو بھی پاکیزہ رکھے ہمارے لباس کو بھی پاکیزہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو بھی پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ حدیث شریف کی برکت سے ہم سب کے مشکلات آسان کریں پریشانیوں کو دور فرمائیں کمائیوں میں برکت عطا فرمائیں جائز مرادوں کی تکمیل فرمائیں ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں جو انتخاب کر رہے ہیں سب کی مغفرت فرمائیں جتنے لوگ اس درس کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں آمین صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین والسلام